آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں. اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے, لوگ آ کر کے بتاتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا, کہتے اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا. استغفر اللہ. جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو, ایسی عورتیں لعنتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں, پھنسیاں پیدا ہو جائے اور اس سے پیپ بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں. اگر کوئی عورت تہجد بھی پڑھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, تلاوت قرآن بھی کرتی ہے, ساری نیکیاں کرتی ہے, لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بیوی پر اور اللہ کے سارے فرشتے پوری رات لعنت کرتے ہیں. ان عورتوں پر پوری رات لعنت ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی عورت تہجد بھی پڑھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, تلاوت قرآن بھی کرتی ہے, ساری نیکیاں کرتی ہے, لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی. نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی, روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا. بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو, اس زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں, تندور پر روٹیاں پکتی تھی. آقا فرماتے ہیں کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے, کیونکہ محفل میں سبھی لوگ ہیں, میں بہت حیا کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. عورت نے تندور پہ روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے, تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لعنت کرتے رہیں گے. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی. آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں. اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے, لوگ آ کر کے بتاتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا, کہتے اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا. استغفر اللہ. جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو, ایسی عورتیں لعنتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں, پھنسیاں پیدا ہو جائے اور اس سے پیپ بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پہ قربان کر دے. اللہ اکبر. اگر شوہر کہہ دے تم نے اسٹور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. شوہر کہہ دے تم نے ماں کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں. پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئی. جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں. یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی, جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا. کہ ہر دن پورا ہوا. یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں, یہ اللہ کی ناشکری ہے. اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی. اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے, اللہ رحم و کرم فرمائے, کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر کے آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے, ہم کوئی جو ہے وہ اتنے گئے گزرے تھوڑی ہیں. اگر وہ تجھے پریشان کرتا ہے اس کے بچے اس کے منہ پہ پھینک کر کے ہمارے یہاں آنا, ہم تجھے پال لیں گے. کیا 18 سال پہلے تجھے پالے تھے تو آج تجھے پال نہیں سکتے؟ اور پھر دیکھنا مجھ سے کیسے کورٹ کی چکر کھلائیں گے, اس پہ کیس کریں گے اور یہ کریں گے. اور پھر بیٹی کو شے ملتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہوتی ہے, پھر وہ لڑتی ہے. لیکن اس باپ اور اس ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کر دیا. آپ جانتے ہیں بیوی
اگر بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے. نہیں بیٹی, وہ تو تیرا شوہر ہے, وہ تیرا سرتاج ہے. آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں, کروڑ پتی بھی ہو جائیں, تو وہ اپنی بیٹی کو قطعاً وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے, کیونکہ میرے رسول نے فرمایا, بلکہ میرے رب کا فرمان ہے, لتسکنوا الیہا, کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے, اور مرد کو اونچی اور اعلیٰ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے, اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون, بیوی شوہر کے لیے سکون. آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی, ان کا حال کیا تھا. آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں, آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے. شوہر کے حقوق کو جانو. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے, اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, لیکن یہ جذبات کہاں چلے گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ گناہ کے انجام سے تم ناواقف ہو گئی ہو, تمہیں نہیں پتا کہ جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے. جہنم کا دردناک عذاب تو تم جانو, اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہلکے عذاب کے بارے میں ہم ضرور جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, اور جب آگ کی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی تو اس کے دماغ کے اندر بھیجا ایسے کھولنے لگے گا, ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بتانا, میری بہنوں بتاؤ کیا تم اس کو برداشت کر سکو گی؟ برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہوگی؟ نہیں نہیں اور ہرگز نہیں. تو آؤ آج زندگی بدلو, زندگی کو تبدیل کرو. دیکھو موبائل سے اپنے رشتے کو توڑ لو, وہ فیس بک سے اپنے رشتے کو توڑ لو, مردوں سے حتی الامکان دور رہو. دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا, عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے رہے, لیکن اس مجمع میں مولا کائنات بھی تھی. سب نے جواب دیا. مولا کائنات اٹھ کر کے اپنے گھر گئے. حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا, فاطمہ آج حضور نے ایسا سوال کیا ہے کہ مراد مصطفیٰ کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو سیدہ نے پوچھا کہ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آج عورتیں روزے کثرت سے رکھتی ہیں, اچھی بات ہے, نفلی روزے رکھیں اچھی بات, 16 سیدوں کے نام پہ روزے رکھتی ہیں, یہ بھی آپ کا اپنا فعل ہے. بیویوں کی تذکرے کرتی, یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے. الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی, یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو, سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں. جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ, حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے. عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے, یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے. جب مولا کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے, سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ, عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے, اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے,
دیکھے. سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے. حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا پس منظر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا، یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یا تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی، آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے. زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں. بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، آوارگی کی نظر کر دیا ہے. یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے. اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو، نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا. جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو. مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے. تمہیں خوف نہیں ہے اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں، تو مجھے کوئی افسوس نہیں. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو، آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی. ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں، چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے. انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کی ان کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی. جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا. چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا. اور آج کیا حال ہے، کیفیتیں کیا ہے؟ حضور کا دل مت دکھاؤ ورنہ دنیا میں تمہیں کئی راحت نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بے چین ہے، دولت ہے پھر بھی دل بے چین ہے، زیور ہے پھر بھی دل بے چین ہے، بیٹے 10 8 5 5 6 6 پھر بھی دل بے چین ہے، بہویں پیر دبانے کے لیے پھر بھی دل بے چین ہے، بڑے بڑے مکانات اور کاریں پھر بھی دل بے چین ہے. تمہارے دل بے چین اس لیے ہو گئے کہ تم نے گناہ کر کے مدینے والے کو بے چین کیا، اللہ نے تم سے چین چھین لیا. اب اگر دلوں کا چین چاہتی ہو، نیکیاں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون عطا کرو، چین عطا کرو، اللہ تمہیں ٹاٹ کے بستر پہ بھی چین عطا کرے گا.